اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک آیت ایسی اتاری ہے جس میں موت تک تمام کامیابی کے راز اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ کوئی مرد عورت کامیابی چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کی صرف ایک آیت، اور یہ اتری بھی عورتوں کے تقاضے پر تھی کہ عورتوں کا ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ مردوں کا تو ذکر قرآن میں کرتا ہے لیکن عورتوں کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا۔ جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو اس میں ایمان والے مرد عورت دونوں مراد ہیں، لیکن چونکہ خطاب وہ مردوں کا اور مذکر کے صیغے کا ہے تو اس لیے عورتوں کو یہ طلب ہوئی کہ ہمارا بھی تذکرہ ہونا چاہیے الگ سے قرآن میں۔ تو اس وفد کے مستورات کے وفد کے اس سوال پر اللہ نے یہ آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آیت مستورات کے طلب، مستورات کی طلب اور ان کے سوال پر اس آیت کو اتارا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ بچی حسنین سے پڑھے یا گلی میں کھیلے، 10 چیزوں پہ عمل کر لے تو وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اپنے اندر وہ سمیٹ لیتا ہے۔ تو وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد عورت، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد عورت، والصابرین والصادقین والصادقات، صبر والے، صدق و امانت والے مرد عورت، والصابرین والصابرات، صبر والے مرد اور عورت، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد عورت، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے مرد عورت، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد عورت، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد عورت، والذاکرین اللہ والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد عورت۔ 10 باتیں ہیں۔ اسلام، ایمان، بندگی، صدق، صبر، خشیت، خشوع، خیرات، صدقات، روزہ، عزت کی حفاظت اور اللہ کا ذکر، یہ 10 باتیں ہیں۔ ان پہ عمل کرنے والا وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے گا۔ اور اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، لہم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے لیے اعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما لہم، اس طرح بھی عبارت آ سکتی ہے، اعد اللہ لہم، لہم پہلے ہے اور مغفرتاً اور اجر عظیم بعد میں ہے۔ تو لہم کو صلہ سے، جو اللہ دینے والا انعام ہے، انعام کے ذکر سے پہلے جن کو انعام ملنا ہے ان کو ذکر کر کے یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ خاص طور پر صرف ان لوگوں کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مغفرت، بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ ساری جنت ہی اللہ کا مہمان خانہ ہے اور سارے ایمان والوں کے لیے اللہ نے اسے بہت عالیشان تیار کیا ہے، لیکن اس میں خاص طور پر ایمان والے، ان 10 صفات والے مرد عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بہت اعلیٰ پیمانے پر
بہت اعلیٰ درجے پر تمہاری عزت اور اکرام کا سامان تیار کیا ہوا ہے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ ہر ایک لمبی لمبی تفصیل ہے۔ گرمی بہت ہے، مستورات بہت زیادہ آ گئیں، پھر مشکل یہ بچے ساتھ لے کر آئیں۔ بچوں کو ساتھ لانے سے نہ کوئی کسی کو پلے پڑتا ہے، نہ کسی کو سنائی دیتا ہے۔ تو ایک بچہ بھی رو دے تو ساری مجلس کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں بے شمار بچے آئے ہوئے ہیں، تو کوئی دو چار بھی رو دیے تو میرا بیان تو رونے کے صدقے میں چلا جائے گا۔ تو اس کو تفصیل سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا، حبس ہے، گرمی ہے۔ میں صرف پہلی دو باتوں کا ذکر کرتا ہوں، اسلام، ایمان، اسی میں باقی بھی آ جائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ظاہری اعمال کو پورا کرنے کا نام اسلام۔ تو آپ نے کہا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ توحید کی گواہی، وتقیم الصلاۃ، 5 وقت نماز، وتؤدی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیل، اور حج اگر تیرے اوپر فرض ہو جائے۔ 5 باتوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے۔ کلمہ توحید، نماز، روزہ، یہ 3 تو عام ہیں اور ساری دنیا کے مرد و عورتوں پر فرض ہیں۔ زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے، پھر حج اس سے بھی زیادہ مال والوں کے لیے ہے، ساتھ اور دوسری شرائط کے ساتھ۔ وہ پوچھتا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ اندر کے جذبوں کو بتلاتے ہیں، اندر کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تیرا دل اس بات کو تسلیم کرے اور زبان بولے کہ اللہ ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے فرشتے ہیں، اس کی کتابیں ہیں، اس کے رسول ہیں، اور موت کے بعد زندگی ہے جہاں اللہ حساب لینے والا ہے۔ ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ وہ پوچھتا ہے یہی سوال، اب ایک اور انداز میں وہ سائل پوچھتا ہے، ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ یہ 2 الگ حدیثیں ہیں۔ ایک سائل ہے جو یہ دونوں سوال کر رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو اس میں آپ بتا رہے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب وہ یہ پوچھنے لگا ہے، یہ ایک اور سائل ہے، وہ پوچھتا ہے، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، مرد عورت، وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جس کے ہاتھ اور زبان سے سب سلامت رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے نہ دل پر خراش آئے نہ جسم پر خراش آئے، جس کی زبان سے کسی کی بے اکرامی کا بول نہ نکلے، گالی نہ نکلے، توہین آمیز جملے نہ نکلیں، کسی کے دل توڑنے والے بول نہ نکلیں، کوئی ہاتھ سے ایسا ظلم زیادتی نہ کرے، تو اس کو میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام، تہجد نہیں، نفل نہیں، تسبیح نہیں، تلاوت نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام ہے کہ ہر عورت دوسری عورت کے لیے سلامتی کا پیغام بن جائے، ہر مرد دوسرے مرد کے لیے سلامتی کا پیغام بن جائے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز میں باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے تو ہم دائیں طرف بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ اس سلام میں یہ اعلان ہے کہ بھائی مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، میرے بھائیو جو میرے دائیں طرف ہو، تم سب میری طرف سے محفوظ ہو، چونکہ میں تمہاری سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں، لہذا تم اطمینان رکھو، یقین رکھو کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ بھائی میرے بائیں ہاتھ والو، السلام علیکم، میں تمہیں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ تم سب
کے لیے میری طرف سے سلامتی کی دعا ہے، میری طرف سے تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ 5 دفعہ ہر نماز فرض میں اللہ ہم سے یہ اعلان کروا۔ سلام کی کیا حکمت؟ سلام تو ہوتا ہے جب تھوڑا سا جدائی ہو جائے تو پھر سلام پھیرا جاتا ہے، پھر سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہاں تو شروع سے لے کر آخر تک 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت میں اکٹھے کھڑے ہیں، پھر وہ سلام کہتے ہیں السلام علیکم، پھر اتنا نہیں کہتے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام۔ اللہ کے نبی پہ قربان جائیں، کیا کیا سبق پڑھا گیا اپنی امت کو۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہمیں حصہ عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہر نمازی کر رہا، ہر نماز۔ اور لکھا ہے ہماری کتابوں میں کہ جب وہ دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں طرف جتنے نمازی ہیں ان کو سلام کی نیت کرے، جب بائیں طرف سلام پھیرے تو جتنے بائیں طرف نمازی ہیں ان کے سلام کی نیت کرے۔ تو اس سلام میں پیغام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ کی عزت، آپ کی جان، آپ کا مال میری طرف سے محفوظ رہے گا، سلامتی رہے گی، کوئی حرف نہیں آئے گا میری طرف سے۔ یہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ اسلام میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہ اخلاق میں سب سے ادنا درجہ ہے۔ مولوی زبیر کی میں غیبت نہ کروں، اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں، اس کی پگڑی نہ اچھالوں، اس کو بے عزت نہ کروں، یہ کوئی اعلیٰ درجہ اخلاق کا نہیں ہے، یہ تو 33 نمبر والے اخلاق ہیں کہ اس کے بعد تو پھر فعل شروع ہو جاتے۔ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، آخری درجہ ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے لیے باعث تکلیف نہ ہو کہ اس کو تکلیف پہنچانے والا نہ بولے نہ ہاتھ اٹھائے۔ اور ہاتھ اٹھانا صرف مارنا نہیں ہے بلکہ ذلت سے ہاتھ کا اشارہ بھی تکلیف میں ہے، ذلت کے لیے، تحقیق کے لیے یوں اشارہ کرنا یہ بھی اس میں آتا ہے۔ صرف اسے تھپڑ مارنا مراد نہیں ہے، ڈنڈا مارنا مراد نہیں، بلکہ کسی کو ذلت اور تحقیر سے یوں کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ بعض اوقات ہاتھ کا اشارہ بھی تھپڑ سے زیادہ دل کو دکھ دے جاتا ہے، تکلیف دے جاتا ہے۔ تم جو ہو نا، تم یہ جو انگلی یوں کرتے ہیں یہ دلوں کو چیر کے رکھ دیتے۔ انسانی دل بڑا حساس قسم کا ہے۔ تو اخلاق میں یہ ادنا درجہ ہے، ادنا، کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میری کوئی غیبت نہ کرے، تو یہ تو آخری درجہ ہے۔ اور میں اگر اخلاق میں آخری درجے پر آؤں تو میرا نبی مجھے اعلیٰ درجے کا مسلمان بنا رہا ہے، اور اگر میں اعلیٰ درجے کے اخلاق بنا لوں تو پھر میرا مقام کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب وہ سوال کرتا ہے مل ایمان، میں نے اس کی جواب بتایا۔ اب یہی سوال ایک اور سائل کرتا ہے، یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ زندگی میں یہ طے کر لو، کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بے عزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا، اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لیے تو میرا کیا نفع تھا۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان، تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو مرد آباد اور زندہ آباد سے بے نیاز ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ موتو قبل ان تموتو۔ چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے، یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو، میرے پترا کدی کسی نے واسطے سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہے، ہمارے اپنے گاؤں کی بات، میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کرنے، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی،
جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہوا. میرے پتروں کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا. جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور ہے. تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے. تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ. احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کہنے لگا ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے. تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا. ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ 100 گالیاں بک رہا ہے. جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے دیکھ اب میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا. تو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے، تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے. تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا ہے. وہ مشہور تھے اپنے حلم میں، بردباری، اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا دے. تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا. ایسے ایک عرب سردار گزرا معن بن زائدہ، وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے. ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے. تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور. تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں. دربار لگا، عرب سردار تھا بہت بڑا، دربار لگا ہوا. تو کہتا السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فخر کا گزرا تھا، پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی. بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا. تو کہتا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ فاذ نعلاک من جلد البعیر. کیوں بھائی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے. تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطا کا کہ سبحان الذی آتاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر. تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا. کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں. تو کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر. جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں. بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت کا سلام. تو وہ یہ وار بھی خالی گیا. تو پھر کہنے لگا فجد لی یبن ناقصۃ بمال. او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا. عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا اور پھر عرب سردار ہو. فجد لی یبن ناقصۃ بمال. بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے. میں کہا بھئی اس کو 3000 دے دیا جائے. اللہ اکبر. تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی وانی لأطمع منک فی الکثیر. یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے. کہا اچھا بھئی 3000 اور دے دو. تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں. کہنے لگا اب ٹھہر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں. سألت اللہ ان یبقیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں. فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر. تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے. تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کی، ابھی 10000 اور دے دو اس کو. باتیں ہی رہ گئیں. کہاں سے لائیں ایسے لوگ. ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے. اس نے میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے. تو اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلامت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ.
من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر۔ اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے، یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائیں، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو، نہیں کرتا سلام نہ کریں۔ کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں؟ ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ تھوکیں بھی نہیں ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے، یہ تو ہے نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو کہ میں توڑنے والے سے جوڑوں، محروم کرنے والے کو عطا کروں، زیادتی کرنے والے کو معاف کروں۔ تو اس کے ساتھ باقی 10 صفات بھی اپنے آپ لگتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ بندگی کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ بندگی میں اللہ تعالیٰ فرائض کا مطالبہ اہتمام سے فرماتا ہے، نوافل کا مطالبہ اہتمام سے نہیں ہے، لیکن اخلاق کا مطالبہ تو اہتمام سے اللہ کا اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، نفل پڑھنے کے لیے حکم نہیں دیا، ترغیب دی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، لیکن اچھے اخلاق کے لیے حکم دیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کیا ہے میرے اللہ کا فرمان؟ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، میرے نبی معاف کرنے کو پکڑ لے، خُذْ الْعَفْوَ، معاف کرنے کو ایسا پکڑ کے کبھی بھی نہ چھوٹے، کبھی بھی تو اس پر نہ آئے کہ میں کیا کرتا، میں بھی انسان تھا، مجھ سے ہو ہی گیا، مجھ سے ہو ہی گیا، یہ نہ ہو۔ خُذ خُذ، پکڑ، پکڑ کس چیز کو؟ العفو، پکڑنا تو ہوتا ہے مادی چیز کو، اور عفو معاف کرنا تو ایک صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مبالغہ کیا ہے، عظمت سے بیان کیا ہے، کیسے جیسے کوئی چیز ہے ہاتھ میں آ گئی ہے قیمتی، کہا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، معاف کرنے کو پکڑ لو، پکڑ لو، پکڑ لو، اور زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرو کرو کرو۔ اللہ عزت نہ دے تو مجھے پکڑ لو، اللہ کامیاب نہ کرے تو مجھے پکڑ لو۔ تو یہ سارے 5 سال کی تعلیم کا خلاصہ ہے، سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری احادیث، 10 لاکھ احادیث کا خلاصہ، اور پورے 30 سپاروں اور 114 سورتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ جو میں نے آپ کو آدھے پونے گھنٹے میں بیان کیا ہے۔ اس پر جو مرد عورت آئے گا اللہ اس کی زندگی بنا دے گا، سنوار دے گا۔ اس کی نیت کرو، ارادے کرو
تبلیغ میں نکلنا اسی کو سیکھنے کے لیے ہے۔ بچیاں فارغ ہو رہی ہیں، جماعت میں اپنے محرموں کے ساتھ جماعت میں جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو 15 دن یہ مستورات اللہ کے راستے میں لگائیں، پھر اس کے بعد 4 مہینے کے لیے جائیں، اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کریں، اپنے محبوب کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مذاکرے کریں، فرائض کا اہتمام ہو، پورے گھر میں کسی کی غیبت نہ ہو، پورے گھر میں کسی کی برائی نہ ہو، پورے گھر میں بے پردگی نہ ہو، پورے گھر میں کسی کی دل آزاری کا بول نہ ہو، ہر ایک دوسرے کی سہنے والا بنے۔ کبھی آدمی بفر بھی جاتا ہے اور جواب دے ہی پڑتا ہے تو پھر فوراً معافی مانگے، پھر اللہ سے بھی معافی مانگے، اس سے بھی معافی مانگے، جس سے معافی مانگی جائے وہ معاف کرنے میں دیر نہ لگا، وہ بھی کہہ جاؤ بھائی میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، وہ پھر چکر نہ لگوائے اچھا تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، میں پھر دیکھوں گا، یہ چکر نہ لگوائے، وہ بھی معاف کرنے میں جلدی کرے۔ تو یہ عمل آپ کو بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے روزے دار، بڑے بڑے حج عمرے کرنے والوں سے بھی اوپر لے جائے۔ یہ ایسا عمل ہے اللہ کے دربار میں، ایسا پسندیدہ ہے چونکہ اس کے کرنے والے دنیا میں ہیں کوئی نہیں، اور جو چیز بازار میں کم پڑ جائے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو تو ریٹ کم ہو جاتا ہے، کم ہو تو ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بازار میں اچھے اخلاق کا سودا ہے ہی کوئی نہیں، بک ہی نہیں رہا۔ لاکھوں مسلمان کٹھے کرو تو ایک بھی اخلاق والا نہیں ملتا، لاکھوں عورتیں کٹھی کرو، لاکھوں مرد کٹھے کرو تو ان میں عبادت گزار بھی ملیں گے، روزے دار بھی ملیں گے، تہجد گزار بھی ملیں گے، حج عمرے والے بھی ملیں گے، صدقے خیرات والے بھی ملیں گے، تسبیح تلاوت ذکر والے بھی ملیں گے، لیکن رب کی قسم نہیں ملیں گے تو اخلاق والے نہیں ملیں گے، جنہیں معاف کرنا آتا ہو، جنہیں چپ رہنا آتا ہو، جنہیں درگزر کرنا آتا ہو، جنہیں سہ جانا آتا ہو۔ یہ ہمارا ماحول نہیں ہے۔ جو مرد عورت یہ کرے گا اللہ اسے چمکائے گا۔ یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کی نیت بھی کریں، ارادے بھی کریں، اپنے محرموں کو بھی بھیجیں، خود بھی نکلیں، تو انشاءاللہ یہ محنت آہستہ آہستہ ان ساری صفات کو زندہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخش۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اننا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك علام الغيوب اللهم اشرح صدورنا للقرآن اللهم اشرح صدورنا للإيمان اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم على صالح الأخلاق فقومنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا على صالح الأخلاق فقومنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا على صالح الأخلاق فقومنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وإلى الناس فلا تكلنا وإلى الناس فلا تكلنا وإليك رب فحببنا وإليك رب فحببنا وإليك رب فحببنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا۔ اے اللہ تو ان سارے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں ان کی ساری زندگی علم کے مطابق بنا، علم کے پھیلانے والا بنا، جن گھروں میں جائیں وہاں علم و حکمت کے چراغ روشن کرنے کا ذریعہ بنا، اور اس سارے سفر کے دوران جو کمی کوتاہی ہوئی ہو معاف فرما، پڑھنے والوں سے ہوئی، پڑھانے والوں سے ہوئی، کوئی نیت میں کمی آئی، کوئی عمل میں کوتاہی ہوئی، جو بھی میرے مولا معاملہ ہوا کوتاہی کا اور تجھے پسند نہ آیا، اسے اپنے فضل سے معاف فرما دے۔